تمام اساتذہ کرام اور تعلیم سے وابستہ افراد کو اس وضاحتی پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے۔ ہم اساتذہ روزانہ کلاس روم میں جاتے ہیں، بے تحاشا محنت کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو بہترین تعلیم ملے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بچوں کا محض خاموشی سے سن لینا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ انہیں سمجھ بھی آ گیا ہے؟ آج کی اس پیشکش کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اس خاموش اور غیر فعال سننے کے عمل کو ایک گہرے اور فعال فہم میں کیسے بدلا جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ تدریس میں چند چھوٹی لیکن زبردست تبدیلیاں کیسے بچوں کے ذہنوں کی کھڑکیاں کھول سکتی ہیں۔ تو چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن پڑاؤ سے گزرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعلیم کے اس بنیادی مسئلے کو سمجھیں گے جس کا ہم سب کو سامنا رہتا ہے۔ پھر ہم دو خاموش مگر انتہائی طاقتور ہتھیاروں یعنی ICQs اور CCQs پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان راستے اور منزل کا فرق سمجھیں گے اور بالکل آخر میں دیکھیں گے کہ انہیں آج کے جدید تعلیمی نظام میں عملی طور پر کیسے لاگو کیا جائے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تعلیم کے اصل مسئلے یعنی رٹا کلچر کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب یہ روز محسوس کرتے ہیں کہ اتنی محنت سے پڑھانے کے باوجود اکثر طلباء بات کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ آخر اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ ذرا اس سوال پر غور کیجیے۔ کیا محض معلومات کو کتاب سے دماغ تک منتقل کر دینا ہی اصل تعلیم ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ حقیقی تعلیم تو وہ ہے جو ذہن کو بیدار کرے اور سوچنے پر مجبور کرے۔ اگر ہمارا کام صرف معلومات کا تبادلہ رہ جائے گا تو فہم کی وہ چنگاری کبھی نہیں بھڑکے گی جو کسی کو حقیقی معنوں میں روشن خیال بناتی ہے۔ اور بس یہیں سے تدریس کا وہ سراب یعنی ایلیوژن شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کلاس میں پوری جان لگا کر ایک سبق سمجھایا جاتا ہے، سامنے بیٹھے سب بچے اس بات میں سر ہلا رہے ہوتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بات پہنچ گئی۔ لیکن جیسے ہی کوئی کام کرنے کو کہا جائے، آدھی کلاس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہمارا طریقہ کار کمزور پڑتا ہے اور بچے رٹے کی طرف بھاگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بات کو سمجھا نہیں ہوتا، بس الفاظ سنے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس الجھن کا حل کیا ہے؟ پہلا حل بہت ہی شاندار اور عملی ہے۔ اسے ہم واضح ہدایات کا فن کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ فن ہے ICQs یعنی انسٹرکشن چیکنگ کوسچنز کا۔ اب یہ ہیں کیا؟ یہ دراصل وہ سیدھے سادے سے سوالات ہیں جو ہم کوئی بھی کام شروع کروانے سے پہلے پوچھتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بچوں کو معلوم ہے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ یہ بظاہر بہت معمولی لگتے ہیں، لیکن کلاس میں نظم و ضبط اور بچوں میں جو خود اعتمادی یہ سوالات پیدا کرتے ہیں وہ کمال ہے۔ اب ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ فرض کریں کلاس میں کہا جائے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر 5 جملے لکھیں۔ بظاہر کتنی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ایک جملے میں کتنی الجھنیں چھپی ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ہم فوراً کچھ ICQs پوچھ لیں، جیسے کیا ہم اکیلے کام کر رہے ہیں یا جوڑی میں، کتنے جملے لکھنے ہیں، لکھنا ہے یا بولنا ہے، تو ہم اس سادہ سی ہدایت کو ایک زبردست اور واضح چیک لسٹ میں بدل دیتے ہیں۔ اس سے کلاس کا کتنا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ چلیں ICQs سے یہ تو طے ہو گیا کہ کام کیسے کرنا ہے، لیکن کیا سبق کا اصل مفہوم بھی سمجھ آیا ہے یا نہیں؟ یہاں ہم لیسن پلان کے دوسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ فہم کو جانچنے کا ایک شفاف آئینہ ہے۔ اور یہ آئینہ ہے CCQs یعنی کانسیپٹ چیکنگ کوسچنز۔ یہ سوالات ہماری اس پرانی اور غیر مؤثر عادت کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، جہاں ہم صرف یہ پوچھتے تھے کیا سب کو سمجھ آ گیا؟ ظاہر ہے اس کا جواب تو ہمیشہ ہاں ہی ملتا ہے، لیکن CCQs اس بات کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ کیا واقعتاً بچے نے بات کی روح کو سمجھا ہے یا محض طوطے کی طرح الفاظ یاد کر لیے ہیں۔ یہ جو بات اب اسکرین پر ہے، یہ تدریس کے پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ CCQs طالب علموں کو سوچنے اور اپنے دماغ کو استعمال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ایک طالب علم جو اب تک صرف خاموشی سے بیٹھا سن رہا تھا، وہ اچانک ایک فعال اور حقیقی سیکھنے والے میں تبدیل ہو جاتا ہے، یادداشت کی جگہ فہم لے لیتا ہے۔ تو اب تک ہم نے ICQs اور CCQs کو الگ الگ سمجھا ہے، لیکن ذرا سوچئے تدریس کے عمل میں یہ دونوں مل کر کیسے کمال کرتے ہیں۔ آئیے ان کے درمیان راستہ اور منزل کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں کا مقصد مختلف ضرور ہے، مگر یہ ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ بائیں طرف واضح ہے کہ ICQs ہمیں راستہ دکھاتے ہیں کہ کام کرنا کیسے ہے، جبکہ دائیں طرف CCQs منزل کی نشاندہی کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ کیا ہم واقعی درست مفہوم تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ کیسے کرنا ہے اور کیا مطلب ہے کا یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو ہم ایک باغ کی مثال سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں طالب علم کا ذہن کے ایک باغ ہے۔ ہم صرف بیج لگا کر فصل کی امید تو نہیں کر سکتے نا۔
ICQs اس پانی کی طرح ہیں جو کام کا آغاز کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ذرا رکیے، کیا پودا صرف پانی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ دراصل نہیں، اسے سورج کی روشنی بھی تو چاہیے، اور وہ روشنی CCQs ہیں۔ ایک بہترین باغبان کی طرح ہمیں کلاس میں ان دونوں کا متوازن استعمال کرنا ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئی نظریات اور خوبصورت مثالوں کی بات، لیکن آج کے اس جدید اور تیز رفتار تعلیمی دور میں روزمرہ کی بنیاد پر ان کا عملی اطلاق کیسے کیا جائے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل تعلیم کا مقصد صرف سال کے آخر تک کتاب ختم کروانا نہیں رہا۔ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کریں جو سوال کرنا جانتی ہو۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایکٹیو لرننگ یا انکوائری بیسڈ لرننگ جیسی چیزیں ICQs اور CCQs کے بغیر محض کھوکھلے الفاظ ہیں۔ ان ٹولز کے بغیر ہم بچوں کو خود مختار بنا ہی نہیں سکتے۔ تو ایک بہترین کلاس روم روٹین کیسا ہونا چاہیے جسے ویژن اکیڈمی جیسے ماڈرن ادارے اپناتے ہیں؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بس 3 سیدھے سادے قدم ہیں۔ پہلا، کام شروع کرنے سے پہلے ICQs سے ہدایات بالکل واضح کر دیں۔ دوسرا، پھر اپنا سبق پورے جوش و جذبے سے پڑھائیں۔ اور تیسرا، آخر میں CCQs سے چیک کریں کہ بات واقعی ذہن نشین ہو گئی ہے یا نہیں۔ یہ ایک اتنی سادہ ترتیب ہے جو تدریس میں انقلاب لا سکتی ہے۔ اور جب ہم یہ 3 قدم مستقل مزاجی سے اٹھاتے ہیں نا، تو نتائج واقعی حیران کن ہوتے ہیں۔ بچوں میں ایک زبردست قسم کی خود اعتمادی آ جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ سیکھنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، کلاس کا بہت سا وقت بچتا ہے جو پہلے بار بار دہرانے میں ضائع ہوتا تھا، اور سب سے زبردست بات، غلطیوں کی اسی وقت اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم استاد محض معلومات دینے والے سے ترقی کر کے شاندار رہنما بن جاتے ہیں۔ تو بس ہم اپنی اس وضاحتی پیشکش کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم کے اس خوبصورت سفر میں کیا ہم کلاس روم سے رٹے اور نہ سمجھنے کے اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے تیار ہیں؟ ICQs اور CCQs وہ چراغ ہیں جو اس اندھیرے کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں، اور یہ انتہائی سادہ اور آزمودہ ہیں۔ امید ہے یہ تکنیکیں ہمارے تدریسی عمل کا لازمی حصہ بنے گی۔ ہمارے ساتھ اس اہم تعلیمی تجزیے میں جڑنے کا بہت بہت شکریہ۔